0F. Back, button, nav bar. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین گرامی قدر، آج یہ چوتھا جمعۃ المبارک ہے کہ مسلسل گلستان زہرا کے پھول کی خوشبو مہک رہی ہے. جناب سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کا مبارک ذکر کرتے ہوئے آج یہ چوتھا خطبہ ہے.
آپ کی ولادت، آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی، گزشتہ خطبات میں عرض کر دی گئی۔ پھر آپ کا یزید کی بیعت سے انکار کرنا اور اہل کوفہ کی دعوت پر کوفہ جانے کے لیے مکہ مکرمہ جا کر اکابر صحابہ کرام سے مشورہ کرنا اور جلیل القدر اصحاب مصطفیٰ کا حضرت حسین کو کوفہ جانے سے روکنا، اور پھر ان حضرات کے مشورے کی وجہ سے حالات کی آگاہی کے لیے حضرت حسین کا قاصد بنا کر جناب مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہما کو کوفہ بھیجنا، اور وہاں جا کر اہل کوفہ کا دو رنگی چال چلنا اور حضرت مسلم ابن عقیل اور ان کے دونوں بیٹوں کا مظلومانہ انداز میں شہید ہو جانا، یہ تمام تر واقعات گزشتہ خطبات میں عرض کر دیے گئے ہیں۔ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ نے جب جاتے ہی کوفہ والوں کا پہلا سلوک دیکھا کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں بیعت کر رہے ہیں، تو انہوں نے حضرت حسین ابن علی کو لکھ دیا کہ آپ تشریف لائیں، حالات سازگار ہیں۔ یہ خط ادھر روانہ ہو گیا اور وہاں حالات بدل گئے، اور ان حالات کے اندر حضرت مسلم ابن عقیل اور ان کے دونوں بیٹے مظلومانہ انداز میں شہید کر دیے گئے، مگر حضرت حسین ابن علی کو اس کا علم نہیں تھا۔ اس لیے پہلے خط کے نتیجے میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ارادے کو عملی شکل دی۔ کوفہ جانے کا جو ارادہ تھا اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور باقاعدہ طور پر اپنے ساتھیوں اور گھر والوں سمیت مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسین ابھی بھی جنگ کے ارادے سے نہیں جا رہے، ورنہ چھوٹے چھوٹے بچوں اور خواتین کو تو ساتھ نہ لے جاتے۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ آئندہ چل کے آنے والے ایام میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس لیے کہ کل کیا ہوگا یہ صرف میرا اللہ جانتا ہے۔ رب بدلا دے تو نبی قیامت کی خبریں بھی بدلا دیتے ہیں، لیکن جب تک اللہ نہ بدلائے تو کائنات میں کوئی نہیں ہے جو یہ جانے کہ کل کیا ہوگا۔ علم غیب خاصہ خداوندی ہے، اللہ نے یہ چابیاں اپنے ہی پاس رکھی ہیں، کسی کو نہیں دی۔ اطلاع غیب جس کو چاہا اور جتنا چاہا غیب پر مطلع فرمایا، لیکن یاد رکھنا جو بدلانے سے جانے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا۔ عالم الغیب وہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں خیال ابھی آیا نہیں، پہلے اس کو پتا ہے کہ یہ آئندہ آنے والے سیکنڈ میں کیا سوچنے والا ہے، اور یہ صرف میرے رب کی شان ہے، یہ صرف میرے اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی ذات میں اور اللہ کی تمام صفات میں
مخلوق میں سے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، وہ ہر قسم کی اولاد و بیوی کی ضرورتوں سے اور والدین کی ضرورتوں سے پاک ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کے برابر کا نہیں۔ تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہما اپنے ساتھیوں اور اپنے گھر کی خواتین اور بچوں سمیت مدینہ منورہ سے مہاجر بن کے نکلے ہیں، مکہ مکرمہ سے مہاجر بن کے نکلے ہیں۔ اور یاد رکھنا حضرت حسین مکہ مکرمہ سے مہاجر بن کے نکلنے والے پہلے آدمی نہیں ہیں، یہ بات ذہن میں رکھو۔ مکہ مکرمہ سے مہاجر بن کے نکلنے والے جناب حسین ابن علی کی عظمت کو بھی میں سلام کرتا ہوں، اور اسی مکہ مکرمہ سے مہاجر بن کے نکلنے والے جناب حسین رضی اللہ عنہ کے والد جناب علی المرتضیٰ کی عظمت کو بھی میں سلام کرتا ہوں، اور اسی مکہ مکرمہ سے مہاجر بن کے نکلنے والے اور حضرت حسین کے دوہرے خالو بننے والے جناب عثمان ابن عفان کی عظمت کو بھی میں سلام کرتا ہوں، اور اسی مکہ مکرمہ سے مہاجر بن کے نکلنے والے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کے حضرت حسین کے بہنوئی جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں کو بھی میں سلام کرتا ہوں، اور میں اس مہاجر کی عظمت کو بھی سلام کرتا ہوں جو مکہ مکرمہ سے مہاجر بن کے اس حال میں نکلا کہ اس کے مبارک کندھوں پہ جناب حسین کے نانا سوار تھے۔ میں ابو بکر صدیق کی عظمت کو بھی سلام کرتا ہوں۔ جیسا مہاجر یہ ہے نا کہ جس کے کندھوں پہ نبی امام الانبیاء سوار ہیں، تاریخ میں ایسا مہاجر کوئی نہیں، وہ تنہا ہے اس سعادت میں کہ نبوت کو کندھوں پہ سوار کر کے جس نے ہجرت کا مشکل سفر کروایا ہے۔ اور پتہ ہے کیسا مشکل اور پریشان کن سفر ہے؟ بندہ جہاں پیدا ہوتا ہے نا، آبائی وطن سے پیار فطرت کا تقاضا ہے۔ حضور مکہ چھوڑ رہے ہیں اور مکہ مکرمہ سے نکلتے ہوئے پیچھے مڑ مڑ کر بار بار یوں بیت اللہ کو دیکھتے ہیں اور فرمایا، بیت اللہ میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا، لیکن کیا کروں یہاں والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ آپ اس غم کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، گھر سے بے گھر ہونا اور پھر کعبے جیسی عظیم جگہ کو چھوڑنا کتنا مشکل ہوگا۔ اللہ کے نبی کے آنسو بہ رہے ہیں اور بار بار پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ کے فرما رہے ہیں، بیت اللہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، لیکن کیا کروں یہاں والے مجھے رہنے نہیں دیتے۔ اللہ یہ کیوں کروا رہا ہے؟ بے شمار حکمتیں ہیں، ایک حکمت یہ بھی ہے کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے یہ مختار کل نہیں ہے، یہ میرے محتاج ہیں، میں چاہوں تو بیت اللہ بھی چھڑوا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے دل پر اتنا غم آیا کہ اللہ نے اس سفر میں پوری سورہ قصص اتار کے اپنے نبی کو تسلی دی ہے اور بتلایا کہ میرے پیغمبر آپ وطن چھوڑنے والے اکیلے نہیں، آپ سے پہلے بھی لوگوں نے میری رضا کی خاطر وطن چھوڑا اور پھر ہم نے ان کو عزت کے ساتھ وہاں لوٹا کے دکھایا۔ آپ کے ساتھ بھی یہ وعدہ
اور وعدہ بھی جن الفاظ میں ہے نا، میں وہ الفاظ آپ کو بدلا کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، موضوع سے ہٹ نہ جائے کہیں بات۔ اللہ نے جو اپنے نبی کو تسلی دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا کر کہ انہوں نے بھی تو وطن چھوڑا تھا، فرعونیوں نے جینا تنگ کر دیا اور وطن چھوڑا، اور پھر عزت کے ساتھ ہم نے لٹایا۔ آپ کے ساتھ بھی یہی وعدہ ہے، اور کن الفاظ میں؟ واہ واہ، قرآن کا کیا ہی کہنا ہے۔ قرآن جیسا انداز کسی کتاب کا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق کا کوئی کلام اس کا مقابل بھلا ہو کیسے سکتا ہے۔ یہ 20واں پارہ ہے، سورہ قصص کے آخری رکوع کی آخری آیات ہے۔ فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، فرمایا میرے پیغمبر گھبرائیے نہ، غمگین نہ ہوئیے، تسلی رکھیے۔ مکہ مکرمہ سے آج جاتے ہوئے آپ پریشان ہیں، حزن و ملال ہے آپ کے چہرے پر، غم ہے آپ کے دل پر، لیکن اطمینان رکھیے، لرادک الی معاد، ہم وعدہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ، اور وعدہ بھی تاکیدی الفاظ کے ساتھ ہے۔ رب العالمین بغیر تاکید کے بھی وعدہ کر دے تو خلاف ورزی کا امکان ہی نہیں، لیکن یہاں تاکیدی الفاظ کے ساتھ پوری قوت اور زور کے ساتھ وعدہ بتلایا جا رہا ہے۔ فرمایا لرادک الی معاد، ہم یقیناً ضرور آپ کو مکہ مکرمہ لوٹائیں گے۔ کیسے؟ فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن، جیسے آپ کے رب نے آپ کو امیین میں سے اٹھا کر آپ کے دل میں قرآن اتار کے آپ بغیر اس کے کہ آپ نے کسی بندے سے پڑھا ہو، آپ نے پڑھنا لکھنا تو نہیں سیکھا ہے، لیکن یہ ہماری قدرت ہے نا کہ سب سے فصیح و بلیغ قرآن آپ کی زبان پہ جاری کر دیا۔ جس رب نے آپ کو امیین میں سے اٹھا کر نبیوں کا امام بنایا ہے، وہی رب وہ وقت لائے گا کہ آج آپ مہاجر بن کے جہاں سے جا رہے ہیں کل فاتح بن کے یہیں آ جائیں گے۔ اور یہ اللہ نے کر کے دکھایا بھی، اور صرف 8 سال کے مختصر عرصے میں اللہ نے یہ وعدہ پورا کر دیا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ مہاجر بن کے جانے والے حضرت حسین پہلے نہیں، ان سے پہلے ان کے لیے بہت ساری ہستیاں ہیں جو ان کے لیے آئیڈیل ہیں۔ بہرحال یہ چل پڑے، ادھر حضرت مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے، اور شہادت سے پہلے انہوں نے کسی کو پیغام دیا کہ میرے بھائی جناب حسین میرے پہلے خط کے نتیجے میں چل پڑیں گے، جاؤ ان کو بدلاؤ، کوفہ والے غدار ہیں وہ یہاں نہ آئیں۔ اور ادھر سے یہ چل پڑے، مکہ مکرمہ سے چلتے ہوئے جب قادسیہ کے مقام پہ پہنچے ہیں نا تو وہ دوسرا قاصد آیا، اور اس نے جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر بھی سنائی، اور یہ بتلایا کہ انہوں نے شہادت سے پہلے آپ کی طرف یہ پیغام دیا ہے کہ آپ یہاں تشریف نہ لائیں، یہ غدار ہیں۔ اس پر جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے، اور آپ نے اپنے موقف پر نظر ثانی کا ارادہ فرمایا، لیکن جناب مسلم کے رشتہ داروں نے کہا ہم غیرت مند خون ہیں، اب تو جائیں گے اور مسلم کے مشن کو زندہ کریں۔ اس پر جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہی ارادہ کر لیا کہ ٹھیک ہے جائیں گے،
چلیں گے. اب جب یہاں سے چلتے ہیں، کربلا جو ایک میدان ہے مصیبت سے استعارہ ہے، یہاں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ پہنچا تو عبید اللہ ابن زیاد جو کوفے کا گورنر مقرر ہوا تھا یزید کی طرف سے، اس نے عمر ابن سعد کی قیادت میں ایک فوجی لشکر بھیجا اور انہوں نے اس مقام پہ حضرت حسین کو روکا کہ ہم آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے، جنگ کرنی پڑے گی آگے جانے کے لیے. حضرت حسین نے فرمایا کہ بھائی میں تو جنگ کرنے نہیں آیا تھا، مجھے تو انہوں نے خط لکھ لکھ کے بلایا ہے، میں تو جنگ کرنے آ رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، آپ آگے نہیں جا سکتے. یہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جو مذاکرات کیا اس میں 3 اہم پوائنٹ تھے. البلادری نے انصاب الاشراف میں لکھا اور بھی مورخین نے اس پر کلام کیا. یاد رکھنا یہ تاریخ ہے، اس میں متضاد باتیں بھی ہوتی ہیں. ایک مورخ کچھ کہتا ہے، ایک مورخ کچھ کہتا ہے. کوئی قرآن تو ہے نہیں کہ وہ اس طرح کی اتھارٹی ہو، یہ تاریخ ہے. ان مذاکرات میں حضرت حسین نے کہا اچھا اگر آپ کا یہ پروگرام ہے تو میری طرف سے یہ 3 شرطیں ہیں. کیا؟ میں تو جنگ کے لیے نہیں آیا، اگر جنگ کے لیے آتا تو عورتوں اور بچوں کو تو ساتھ نہ لاتا. اگر آپ مجھے آگے نہیں جانے دیتے تو مجھے واپس جانے دو مدینہ منورہ، اور اگر واپس نہیں جانے دیتے تو میں آپ کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ لڑ کے نہیں مرنا چاہتا، مجھے اسلامی سرحدوں میں سے کسی سرحد پہ جانے دو، میں کفر سے لڑ کے شہید ہوگا. یا اگر یہ بھی نہیں کرتے تو مجھے شام جانے دو، میں یزید سے خود بات کروں گا. تو جو کمانڈر تھا عمر بن سعد، اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے، ان شرائط میں سے کسی شرط کو مان لینا چاہیے ہمیں. جب یہ لڑنا نہیں چاہتے تو ہم کیوں لڑیں خاندان رسول سے. اس نے یہ 3 شرطیں لکھ کے عبید اللہ ابن زیاد کو بھیجی، کیونکہ گورنر تو وہ تھا اور آرڈر اسی کا چل رہا تھا، اسی نے ان کو بھیجا تھا اس فوج کو. اس کے بعد جب یہ شرطیں گئی نا تو اس نے کہا ان میں سے کوئی شرط بھی منظور نہیں ہے. حسین ابن علی کو اسی صورت میں نجات ہے جب وہ میرے ہاتھ میں بیعت کرے. اب علی کا خون ہو اور نبی کا نواسا ہو اور وہ عبید اللہ ابن زیاد جیسے ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ دے، یہ تو نہیں ہو سکتا. اس نے پیغام بھیجا کہ حسین اگر میرے ہاتھ پہ بیعت کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بتلایا گیا، آپ نے فرمایا مر سکتا ہوں، اس طرح کے ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا. کیونکہ کسی نے تو مسلم ابن عقیل کو شہید کروایا تھا، حضرت حسین کے چچا زاد بھائی کو. اس طرح کے ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ جناب حسین ابن علی کیسے دے سکتے تھے؟ وہ تو غیرت مند خون ہے. انہوں نے تو غیرت کے گر جناب علی المرتضیٰ کی گود سے سیکھے تھے اور جناب محمد مصطفیٰ کی گود سے سیکھے تھے. اور یہ ہاتھ ظالم کے ہاتھ میں جا ہی کیسے سکتا ہے جبکہ اس کے منہ مبارک میں گھٹی میرے نبی نے ڈالی ہے. میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ حسین کی رگوں میں میرے نبی کا خون دوڑتا ہے. یہ اس طرح کے بدگماش آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے سکتا ہے؟ فرمایا یہ نہیں ہوگا. ابن زیاد نے ایک بدبخت شمر سے کہا یہ عمر ابن سعد نرمی کر رہا ہے. عمر ابن سعد حضرت سعد ابن وقاص کا بیٹا تھا اور وہ اس طرح کی سختی خاندان رسول کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا تھا. اس نے آرڈر دیا کہ عمر ابن سعد سے کہو اگر ان سے لڑنا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ تمہاری گردن بھی کاٹ دی جائے گی. اور تم جا کے
حسین سے قتال کرو، مجھے ان کا سر چاہیے۔ یہ ظالم ہے نا، اور اپنے عہدے کے گھمنڈ میں بول رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہما اور ان کے خاندان کا محاصرہ کر لیا، اور آپ کا کھانا پینا سب کچھ بند کر دیا کہ ہم سے لڑے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ کربلا کا مقام ہے۔ آپ دیکھیں نا، بندے کو لڑنا پڑے گھر میں، بندے کو لڑنا پڑے اپنے علاقے میں تو آسان ہے، اگر بندہ مسافر بھی ہو، بیوی بچے بھی ساتھ ہو، اور دشمن بھی اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہو، علاقہ بھی ان کا ہو، وہاں لڑنا پڑے تو کتنا مشکل ہے۔ جناب حسین کیسے مظلوم ہے، بلایا محبت کے لبادے میں، اور اب ہے دشمنی کا منظر۔ ان کے ساتھ گھر کی عورتیں بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ہیں، اور ہیں بھی مسافر۔ میرے نبی کا خاندان ہے، اور یہ وطن سے بے وطن ہے، مسافر ہیں، اور ظالم جرنیلوں نے محاصرہ کیا، کھانا پینا بند کر دیا کہ بھوک کی شدت میں مبتلا ہو کر، پیاس کی شدت میں مبتلا ہو کر شاید یہ ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ دیں، مگر انہیں پتہ نہیں تھا یہ نبوت کا خاندان ہے، انہیں بھوک پیاس کی شدت میں تڑپ کے قرآن پڑھنا بھی آتا ہے۔ یہ وہی حسین ہے جس نے حضرت عثمان ابن عفان کے دروازے پر پہرا دیتے ہوئے جناب عثمان کو بھوک پیاس کی شدت میں 40 دن قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسے اچھا تجربہ ہے۔ اور خواتین ہیں وہ جن کی تربیت فاطمہ الزہرا نے کی ہے، جن کی تربیت آمنہ کے لال کے زمانے میں ہوئی ہے، وہ کوئی ہماری طرح کی عورتیں تو نہیں کہ کانٹا بھی چپ جائے تو واویلا کرے۔ کھانا پینا بند ہے، تیر و تلوار کی بارش ہے، مگر خیموں میں واویلا نہیں۔ خیموں سے کیا آواز گونجتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ خیموں سے صبر و نماز کی آواز گونجتی ہے، صبر و نماز والی استقامت والی آیات جناب حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کے خاندان کی خواتین کی زبانوں پر قرآن کی آیات کے ترانے ہیں۔ تسبیح اور نماز ہو رہی ہے، تلاوت و حلاوت کی منازل کو طے کیا جا رہا ہے۔ یہ بھوک و پیاس کی شدت میں تڑپ کر بھی اللہ کا شکوہ نہیں کرتی ہیں، بلکہ رب العالمین کے حضور ہاتھ اٹھا کے عرض کرتی ہیں، میرے اللہ دیکھنا تیرے نبی کا خاندان مسافر اور مظلوم ہے، لیکن اگر اللہ ہماری اس مظلومیت پہ تو راضی ہے تو ہم بھی تیری رضا پہ راضی ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ بے صبری کیسے کر سکتی ہے، وہ زینب جس نے صبر کے گر فاطمہ کی گود سے سیکھے ہیں۔ اور یہاں بعض نادان مجلسیں پڑھنے والے کہہ دیتے ہیں کہ جناب زینب سر سے دوپٹہ اتار کے باہر آئی تھی۔ میں عرض کرتا ہوں کہ وہ زینب، وہ جناب علی کی بیٹی،
وہ جناب فاطمہ کی بیٹی، وہ میرے پیغمبر کی نواسی، جس نے پردے کے گر فاطمہ زہرا کی گود سے سیکھے ہیں، قیامت قائم ہو سکتی ہے، وہ دوپٹہ اتار کے باہر نہیں آ سکتی۔ وہ کس کی بیٹی ہے؟ اس فاطمہ کی بیٹی ہے جس نے موت سے پہلے جناب علی سے فرمایا، علی میری وفات کے بعد میرا جنازہ رات کو اٹھانا، اس لیے کہ میری زندگی میں مجھے یا محمد مصطفیٰ نے دیکھا ہے یا علی المرتضیٰ نے دیکھا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرے کفن پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑنے پائے۔ اس فاطمہ کی بیٹی زینب ہے جس نے پردے کی لاج رکھی ہے کربلا میں، بھائیوں کو کٹتا دیکھ کر، بیٹوں کو کٹتا دیکھ کر، جوان بیٹوں کو کٹتا دیکھ کر، معصوم بچوں کے گلے کو پھٹتا دیکھ کر، بھوک و پیاس کی شدت میں تڑپتا دیکھ کر باہر نہیں آئی ہے، تلاوت و تسبیح میں مشغول رہی ہے، تلاوت و حلاوت کے اندر ان کی خلوتیں آباد رہی۔ ادھر 3 دن جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ان سمیت بھوک و پیاس کی شدت میں تڑپتا رہا اور دشمن سے لڑتا بھی رہا۔ بالآخر 10ویں محرم کی وہ رات آ گئی جب جناب حسین ابن علی کے بڑے بڑے قیمتی نوجوان شہید ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی قربان ہو گئے، انہیں یقین ہو گیا کہ آج میری زندگی کی، میری دنیاوی زندگی کی بھی آخری رات ہے۔ آخری وقت پہ انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو الوداع کہا کہ ہو سکتا ہے پھر ملاقات نہ ہو سکتا ہے پھر حوض کوثر میں ملاقات ہو۔ ایک بیٹی نے جناب حسین ابن علی سے کہا، ابو جی آپ مجھے الوداع کر کے جا رہے ہو، یہ تو بتاؤ نا پھر آپ نہیں ہوں گے تو مجھے رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ کے کون سنائے گا؟ مگر اس خاندان نے اور اس مقدس شہزادے نے اللہ کی رضا پہ صبر کیا ہے۔ بالآخر 10ویں محرم سن 61 ہجری کی 10 محرم آ گئی ہے، تاریخ میں وہ دن جس میں مظلومیت کی وہ داستان رقم ہوئی، شاید اسے دیکھ کے چشم فلک نے بھی آنسو بہا دیے ہوں گے۔ جب تیر و تلوار کی بارش ہے، ادھر لاشوں پہ لاشیں گر رہی ہیں، مگر مجال ہے کہ کسی کی زبان پہ شکوا آ جائے، مجال ہے کہ کوئی واویلا کر جائے، مجال ہے کہ کوئی خاتون بین کرنے لگے۔ یہاں صبر و رضا کا مظاہرہ ہے، لاشوں پہ لاشیں گر رہی ہیں، تیروں تلوار کی جھنکار ہے، تیروں کی بارش ہے، نیزوں کی بارش ہو رہی ہے۔ بالآخر وہ وقت آیا ہے جب لڑتے ہوئے جناب حسین ابن علی نے سورج کی طرف دیکھا، سورج پر نظر پڑتے ہی ان کے ضمیر نے فیصلہ کیا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، جنگ عروج پر ہے اور لاشوں پر لاشیں گر رہی ہیں، مگر علی کی اس شہزادے نے فیصلہ کیا کہ گرتی لاشوں کو دیکھ کر بھی جان بچانے کی خاطر نماز کو نہیں چھوڑا جا سکتا، یہ سر کٹایا جا سکتا ہے مگر اللہ کا سجدہ قضا نہیں کیا جا سکتا۔ اس مقدس شہزادے نے، جلدی جوانوں کے سردار نے، ہاں کون حسین ہے جو میرے نبی کے کندھوں پہ سوار ہوا؟ کون حسین ہے جس کے متعلق میرے نبی نے فرمایا، فاطمہ حسین کو نہ رلایا کر، جب حسین روتا ہے میں محمد کا دل دکھی ہو جاتا ہے۔ آج اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ چھوٹے چھوٹے معصوم بھی شہید ہیں، 18 سال کے علی اکبر و اصغر بھی شہید ہیں، کھانا پینا بھی بند ہے، بھوک اور پیاس کی شدت ہے، مگر حسین نے اللہ اکبر کہہ کر نماز کی نیت باندھ لی ہے۔ کیسا قیام ہوگا؟ زندگی کا آخری قیام ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک
جو اس بات کا اظہار تھا کہ یا اللہ سب کچھ تیرے لیے ہے، تو راضی ہونا چاہیے، میری جان بھی حاضر ہے۔ یہ قیام ہوا، رکوع میں سر جھکایا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ رکوع سے اٹھے اور سجدے میں سر رکھ دیا۔ اب دیکھیے نا کیسی بہترین شہادت، شاید مجھے نہیں معلوم کہ تاریخ میں ایسی عظیم شہادت بھی کسی کے حصے میں آئی۔ دیکھیے نا ساری عبادت اپنی اپنی جگہ فضیلت رکھتی ہیں، لیکن ساری عبادتوں کی سردار عبادت نماز ہے، اور حالت نماز میں قیام بھی اعلیٰ ہے، رکوع بھی اعلیٰ ہے، تشہد بھی اعلیٰ ہے، سارے ارکان اپنی اپنی جگہ مقدس ہیں، لیکن نماز میں بندہ جس رکن میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ سجدہ ہے۔ جناب حسین نے سجدے میں سر رکھ دیا، اور ایک روایت میں کہ جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے گویا وہ اللہ کے قدموں پہ سر رکھ دیتا ہے۔ جناب حسین نے عملی صورت میں رب کے قدموں پہ سر رکھ کے کہا سبحان ربی الاعلی، لو میرے رب میں نے سر تیرے قدموں پہ رکھ دیا ہے، اب بچائے یا کٹوا دے یہ تیری مرضی ہے۔ ادھر سے دشمن آیا، اس نے حسین کا سر کاٹ دیا۔ حسین کتنا عظیم شہید ہے جس نے سر سجدے میں رکھا تو ہے لیکن اٹھایا نہیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، قیامت کے دن بندہ اس حال میں اٹھے گا جس حال میں دنیا سے جائے گا، جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں عمر مسجد نبوی کے مصلی والی ادا کو لے کے اٹھے گا، عثمان قرآن پڑھتا ہوا اٹھے گا، کوئی بدر کی جنگ میں لڑنے والی خوبصورت اداؤں کے ساتھ آئے گا، کوئی احد کی جنگ میں شہادت والے خوبصورت امتیاز کے ساتھ آئے گا، سارے اپنی اپنی سعادتیں لے کے آئیں گے۔ حسین وہ خوش نصیب ہے جو سجدے والی ادا لے کے اللہ کی عدالت میں آئے گا۔ وہ کہے گا میرے رب دیکھنا، میں نے سن 61 ہجری کی 10 محرم میں تیرے در پہ سر رکھا اور پھر قیامت تک اٹھایا ہی نہیں۔ یہ نرالا شہید ہے۔ اور پھر مظلومیت بھی دیکھیے نا، کوئی کتنا بھی ظالم ہو لیکن جب مقابل مر جاتا ہے عداوت ختم ہو جاتی ہے، کہتے ہیں اب تو مر جو گیا ہے چھوڑ دیجئے نا، مگر حسین وہ مظلوم ہے، مرنے کے بعد بھی دشمن کی نفرت کی آگ نہ بجھی۔ جناب حسین ابن علی کا سر مبارک کاٹ کر نیزے پہ لٹکا دیا گیا، دشمن نے غرور میں مبتلا ہو کر اس مقدس سر کو نیزے پہ لٹکایا جس کے بوسے محمد مصطفیٰ نے لیے تھے، مگر اللہ نے بھی پھر عجیب منظر دکھایا، دشمن کی فوج بھی دیکھ کے حیران ہو گئی، دیکھا کہ حسین کا سر تو نیزے پہ لٹکا ہے، جسم سے جدا ہے، اور ان کی نظر میں حسین مر گیا ہے، مگر قرآن کی نظر میں حسین وہ زندگی پا گیا ہے جس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ دیکھا نیزے پہ سر لٹکا ہوا ہے، مگر کیا عجیب بات ہے کہ ہونٹ ہل رہے ہیں، لبوں پہ حرکت جاری ہے، تو انہوں نے حسین کے ہونٹوں کے قریب جب اپنے کان کیے، ابن زیاد کی فوج بھی حیران ہو گئی کہ سر کٹا کر بھی حسین کے لبوں پہ قرآن جاری تھا۔ کیا عظیم سعادت ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں حسین سر کٹا کے بھی قرآن کیوں نہ پڑھے، اسے گود میں لٹا کر فاطمہ الزہرا نے لوری جو قرآن کی دی، اور یہ قرآن کیوں نہ پڑھے، اس کے منہ میں لعاب جو آمنہ کے لال کا گیا ہے، اس نے نبی کی گود میں بیٹھ کر اللہ کے پیغمبر سے قرآن سنا، اور یہ وہ ہے
کہ مسجد نبوی کے ممبر پر میرے نبی خطبہ دے رہے ہیں، حسین مسجد نبوی میں آ رہے ہیں، بچے ہیں، ان کے پاؤں پہ چوٹ لگی، وہ گرے اور میرے آقا ممبر سے اتر کے خطبہ چھوڑ کے حسین کو اٹھا کر ممبر پہ بٹھا کر پھر خطبہ دیا۔ یہ ایسی عظیم ہستی ہے، انہوں نے سر کاٹ دیا مگر یہ سر اللہ کے علاوہ کہیں اور جھکا نہیں ہے، اور سر کاٹ کے ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ یہاں اس قافلے میں بالغ مرد صرف ایک ہی بچے تھے، امام علی ابن حسین زین العابدین۔ وہ بیمار تھے، خیمے میں تھے، اس لیے وہ بچ گئے، وہ بھی، سیدہ زینب بھی، اور جناب حسین کا سر بھی کوفہ میں ابن زیاد کے پاس لایا گیا، اور اس نے پھر یزید کے پاس شام میں بھجوایا۔ آپ ذرا دل کی گہرائیوں میں جھانکیں نا، نبی کا نواسا ہے اور کتنا مظلوم ہے کہ سر کاٹ کے پھرایا جا رہا ہے۔ اور میں زینب کے صبر کو بھی داد دیتا ہوں، مسافر ہیں، وطن سے بے وطن ہیں، بھائی کا سر نیزے پہ لٹک کے پھرایا جا رہا ہے اور ساتھ زینب کو بھی پھرایا جا رہا ہے، مگر کیا مجال کہ کسی مرحلے پر فاطمہ کی بیٹی نے ہائے کیا ہو۔ میں ان کے صبر کو داد دیتا ہوں، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس صبر کو۔ یہ مبارک سر شام میں یزید کے پاس پہنچایا گیا۔ او بھائی، لوگ باتیں کرتے ہیں یزید کیسا تھا، جیسا تھا ویسا تھا، لیکن میں سوچتا ہوں کہ اگر یزید کا قصور نہ ہوتا تو ابن زیاد یہ مبارک سر یزید کے پاس کیوں بھیجتا؟ اور پھر واقعہ کربلا کے ان فاشسٹ کرداروں کو یزید نے سزا کیوں نہیں دی؟ اگر اس کا قصور نہ ہوتا تو ان کو کوفہ کے چوکوں پہ لٹکا دیتا، مگر یہاں تو حال یہ ہے کہ یہ سر یزید کے پاس پہنچا اور اس نے اپنی چھڑی جناب حسین کے ہونٹوں پہ رکھ دی۔ تو ایک ضعیف العمر صحابی نے کہا بدبخت اسے ہٹا، میں نے ان لبوں پر محمد مصطفیٰ کے لبوں کو لگے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس پر وہ مرعوب ہوا اور اس نے وہ لاٹھی ہٹا دی، لیکن اتنی جرت کرنے والا میرے نزدیک قابل قدر تو نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھنا اس مسئلے میں تاریخ کے یزید کے کردار پر کچھ بھی ہو، ہم حضرت حسین کے ساتھ ہیں، ہم حضرت حسین کے ساتھ ہیں، ہم حضرت حسین کے ساتھ ہیں۔ اس کو دل میں بٹھا دو، ہم یزیدی نہیں، ہم حسینی ہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھو اہل سنت یہ بھی مزاج رکھتے ہیں کہ کوئی شخص یزید کے کردار کو بہانہ بنا کر جناب معاویہ پہ تنقید بھی نہ کرے، اس لیے کہ حضرت معاویہ صحابی رسول ہے اور سارے صحابہ تنقید سے پاک۔ تو بہرحال یہ واقعہ کربلا اور یہ ذکر حسین یہاں مکمل ہوا، اور عجیب مظلومیت ہے، حضرت حسین کا دھڑ کربلا میں رہ گیا اور سر وہاں چلا گیا۔ اور یہ جو شہداء تھے 70 72 یا کم و بیش، مورخین نے مختلف عدد لکھے، اس بدبخت فوج نے ان کا جنازہ کیا پڑھنا تھا؟ یہ تو مار کے چلے گئے۔ شام کو قبیلہ بنو اسد کے لوگ آئے اور انہوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت حسین کا جنازہ رکھا ہوا تھا اس حال میں کہ بدن تھا ساتھ سر نہیں تھا۔ یہ میرے نبی کے نواسے کی مظلومیت ہے، لیکن حسین نے جاتے جاتے ہمیں سبق دیا کہ میرے ماننے والوں یہ سر کٹا دینا لیکن اللہ کا سجدہ قضا نہ کرنا۔ ہم حسینی تو ہیں، نمازی کتنے؟ ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ جن کا نام لینا ہم سعادت سمجھتے ہیں، کیا ان کی اداؤں کا کوئی کروڑواں حصہ بھی میرے کردار میں ہے؟
نماز کو عادت محبوب بناؤ۔ اس سر درد کا بہانہ بنا کر نماز چھوڑنے والی قوم حشر میں حضرت حسین کو کیا منہ دکھائے گی؟ جب وہ کہیں گے میرے اللہ میں نے تو سر کٹا کر بھی سجدہ نہ چھوڑا، اور ان کے نامہ اعمال بھی دیکھ کے کتنے سجدے ہیں یہاں پہ۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کا فضل کہ حضرت حسین کی زندگی کو ولادت سے شہادت تک اللہ نے پورا بیان کرنے کی توفیق دی، اس امید پر کہ شاید حشر میں جناب علی کے یہ لاڈلے صاحبزادے اللہ کی عدالت میں کہتے ہیں یا اللہ انہیں بھی معاف کر دے، انہوں نے میرا ذکر مکمل کیا اور سنا تھا۔ ہم اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ رب العالمین شاید اس برکت سے ہمیں یہ موقع عطا فرما دے۔ بہرحال یہ ذکر ایسا ہے کہ بندے کے دل کی تاروں کو چھیڑ دیتا ہے اور ضبط کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، مگر میں ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ ہم بیان کرتے ہیں تو ضبط کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، اور جنہوں نے سر کٹا کر بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری طرف سے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے سارے خاندان کو، کربلا کے تمام شہداء کرام کو اور اس خاندان کی تمام خواتین کو ہماری طرف سے بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ ان کے درجوں کو پہلے سے زیادہ بلند فرمائے، اور حشر میں ہم گناہ گاروں کو بھی ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thank you.